بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رویل اسٹوریز میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کہیں خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جس بات سے منع کیا جائے اسی کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری استدعائیں قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ یہ شخص سن کر خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادموں نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست، تو دانہ دن کا کھا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کر، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا۔ فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی بیچ دیا۔ اس طرح اس نے اونٹ کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا کچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں۔ مالک نے جب یہ سنا، اس نے کچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یک کے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے کتے اور مرغ کی زبان سیکھی ہے، قضا و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیش گوئیاں کیا ہوئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو محزن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے دیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا مگر اس نے اپنا خون کر دیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے اگر سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ شخص نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں ذبح کریں گے، بس پھر تم ارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور کچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھی۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیش گوئی سنی تو مارے خوف کے تر تر کانپنے لگا۔
گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ ہے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کہیں خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہیں مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی اور ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفتن بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ اس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا تو گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مالی نقصان پر غمزدہ۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بید ہے۔ جسم کی بیماری اور مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔